بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج عقائد کے اندر ملائکہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان۔ بعض لوگ فرشتوں کے مستقل وجود کے منکر ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مستقل ایک خاص قسم کی مخلوق ہیں۔ تو بعض لوگ منکر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کائنات کے اندر جو فرشتے ہیں، جو ملائکہ ہے، یہ ایک قوت ہے، اس کی مستقل اور خاص وجود نہیں ہے، بلکہ کائنات کے اندر جو ہمیں قوت، طاقت اور سٹیم نظر آتا ہے، اسی قوت کا نام فرشتہ ہے۔ مثلاً ہم دیکھتے ہیں فصل کو بویا جاتا ہے، وہ فصل جو ہے نا وہ بڑھتا ہے، اپنی حد تک پہنچ جاتا ہے، پک جاتا ہے۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو بڑھنے کی قوت ہے یہ فرشتہ ہے۔ آنکھ ہے، یہ دیکھتی ہے، اس میں دیکھنے کی قوت ہے۔ ہاتھ ہے، اس میں پکڑنے کی قوت ہے۔ پاؤں، اس میں چلنے کی قوت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قوت ہمیں نظر آتی ہے چیزوں کے اندر، بس یہی کیا، یہ فرشتہ ہے۔ لیکن اہل سنت والجماعت جو ہے نا، ان کا عقیدہ ہے کہ فرشتے ایک خاص قسم کی، ایک مستقل قسم کی مخلوق ہے۔ جس طرح انسان ایک خاص قسم کی مخلوق ہے، جن ایک دوسری قسم کا مخلوق ہے، جانور بھی مخلوق ہے، مچھلی بھی مخلوق ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے مختلف وہ کیا ہے، انہیں پیدا فرمایا مخلوقات ہیں، قسم قسم کے، طرح طرح کے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص اور مستقل قسم کی وجود دی ہے۔ تو اسی طرح فرشتے بھی ایک خاص قسم کی، ایک مستقل وجود رکھتے ہیں۔ تو حضرت لکھتے ہیں بندہ اس بات پر یقین کرے کہ مخلوقات میں ایک مستقل نوع کی حیثیت سے ان کے وجود کو حق مانا جائے۔ نمبر 2، فرشتے اللہ تعالیٰ کی وہ نورانی اور پاکیزہ اور لطیف مخلوق ہیں جن کے اندر برائی اور نافرمانی کی طاقت اور صلاحیت ہی نہیں ہے۔ وہ ہماری نظروں سے غائب ہے، اس لیے عام طور پر نظر نہیں آتے۔ وہ نہ مذکر ہے نہ مؤنث۔ اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے مخلوق پیدا کیا۔ حدیث قدسی کا مفہوم یہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے، ایک مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور اس میں صرف عقل رکھا ہے، وَرَكَّبَ فِيهِمُ الْعَقْلِ، اس میں صرف عقل ہے، یہ فرشتہ ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی، اس میں خواہشات نہیں ہے۔ اور ایک مخلوق اللہ تعالیٰ نے ایسی پیدا فرمائی ہے کہ اس میں محض شہوت ہے، اس میں عقل نہیں ہے، یہ جانور ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا اس کے جو جی میں آیا وہ کرتے ہیں کیونکہ عقل نہیں ہے۔ اور ایک مخلوق اللہ تعالیٰ نے ایسے پیدا فرمائی ہے کہ جس میں عقل اور شہوت دونوں رکھا ہے۔ تو اگر یہ اپنے عقل کو غالب رکھتا ہے تو ان کا درجہ فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہ انسان ہے، انسان جب خواہشات پہ پاؤں رکھتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب ہوتا ہے، اس کا بہت بڑا درجہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ خواہشات کو غالب رکھتے ہیں، عقل کو مغلوب رکھتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے اولئک کالانعام بل ھم اضل، پھر یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہوتے ہیں۔ تو فرشتے کے متعلق، ملائکہ کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ وہ نورانی، پاکیزہ، لطیف مخلوق ہے، ٹھیک ہے، چونکہ اس میں محض عقل ہے، لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور برائی کی طاقت اس کے اندر ہے ہی نہیں۔ چونکہ وہ لطیف ہے، لہٰذا ہماری نظروں سے اکثر عام طور پر وہ غائب رہتے ہیں۔ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ جو ہے نا فرشتوں کو وہ دکھا بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاد کے موقع پر فرشتے اترے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصل شکل صورت میں بھی دیکھا ہے، اور حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل صورت میں بھی وہ آتے تھے۔ اور اس طرح مشہور جو ہے نا حدیث جبریل آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان سے روایت ہے، تو اس میں آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام تعجب کر رہے تھے کہ عجیب، ایسا مہمان
ٹھیک ہے، جس کے لباس اور جسم سے بظاہر چونکہ اس پہ گرد غبار کا نام نہیں ہے، اسے معلوم ہوتے کہ نزدیک سے آیا ہے، لیکن چونکہ ہم اس کو پہچانتے نہیں ہیں لہٰذا دور کا معلوم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے نا سامنے بیٹھ گیا، اپنے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں گھٹنوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملایا اور پھر پوچھا ہے ایمان کے بارے میں، مل ایمان، مل اسلام، مل احسان، ٹھیک ہے، قیامت کے بارے میں پوچھا، قیامت کے علامات کے بارے میں۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حضرت جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارے دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو دیکھا ہے صحابہ کرام نے، ٹھیک ہے، تو بہرحال لیکن اکثر یہ نظروں سے غائب رہتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ ان کے پاس ذرہ برابر بھی اختیار کی قوت نہیں، اور نہ وہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکتے ہیں، بلکہ یہ ملکوتی قوتیں بلا چونچرا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت چلتے ہیں، اور نہایت فرمان برداری کے ساتھ ہر آن اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں سرگرم عمل رہتے ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہ صرف وہی کرتے جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ چوتھی بات یہ کہ یہ یقین رکھنا چاہیے کہ کائنات کے نظم و نسق چلانے کے لیے فرشتوں کی مختلف جماعتیں ہیں جو مختلف خدمات پر مقرر ہیں، اور ہر ایک کے لیے ایک کام مقرر ہے، وہ صرف اسی پر لگے رہتے ہیں۔ ان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اپنی ڈیوٹی میں ذرا برابر بھی سستی کر سکے۔ ان میں سے بعض فرشتے انسان کے آگے پیچھے حفاظت کے لیے ہوتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ کائنات کے اندر زہریلی مواد ہیں، انسان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے سے انسان کی حفاظت فرماتے ہیں، اور جب انسان کے موت کا وقت آ جاتا ہے تو فرشتے ہٹ جاتے ہیں، انسان مر جاتا ہے۔ تو بہرحال انسان کی حفاظت کے اوپر بھی فرشتے مقرر ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے ایسے ہوتے ہیں جو اس کے اچھے اور برے اعمال کو محفوظ اور ریکارڈ کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح فرشتوں کی بہت سی مختلف جماعتیں، اور ہر جماعت کے لیے ایک ایک کام مقرر ہے۔ فرشتوں کی تعداد کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہاں اتنا معلوم ہے کہ ان میں سے 4 مقرر فرشتے ہیں۔ تعداد بہت زیادہ ہے، اور تعداد زیادہ ہے لہذا پہلے بات گزری ہے کہ ان کے اندر مذکر اور مؤنث بھی نہیں ہے، نر مادہ اس کے اندر نہیں ہے، نسل بڑھانے کی ضرورت ان کو نہیں ہے، کیونکہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے 70,000 فرشتے اوپر فضا میں بیت اللہ کی طواف کرتے ہیں، اور جنہوں نے ایک مرتبہ طواف کی ہے قیامت تک دوبارہ ان کا نمبر نہیں آئے گا۔ اب کس قدر یہ ہے، ٹھیک ہے، مگر ان میں سے 4 مقرب ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پیغمبروں کے پاس لانے پر مقرر ہیں، روحانیات اور احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبروں پر لاتے تھے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام یہ مخلوق کو روزی پہنچانے اور بارش وغیرہ کے انتظام پر مقرر ہے، اور بے شمار فرشتے ان کے ماتحتی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات بجا لاتے ہیں، بعض ہواؤں کے اوپر، گرمی کے اوپر، سردی کے اوپر، ٹھیک ہے، کہاں گرمی کی ضرورت ہے، فصل ہے پکنا، اس نے پکنا ہے، ٹھیک ہے، اس پر یہ مقرر ہے۔ اب چاندنی رات کو جو ہے نا چاند کی روشنی کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، پھلوں کے اندر اس کے رنگ، اس کے اندر مٹاس لانا، پکا ہونا، ٹھیک ہے، تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ مختلف ڈیوٹیاں ان کے ذمہ لگائی ہے۔ اسی طرح حضرت اسرائیل علیہ السلام یہ تمام جانداروں کی روح کو نکالنے پر مقرر ہیں، جس کی موت کا وقت آ جاتا ہے اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ ان کی ماتحتی میں بھی بے شمار فرشتے خدائی احکامات بجا لاتے ہیں، بعض نیک بندے اللہ والے انبیاء کرام ان کی روح بذات خود یہ قبض کرتے ہیں، اور اسی طرح اس کے ماتحت بہت سارے فرشتے ہیں تو ان کو بھیجتے ہیں دوسرے لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام یہ قیامت کے دن سور پھونکنے پر مقرر ہیں، اور پہلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا خلاصہ یہ ہے، اسے معلوم یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ابھی سے جو ہے نا وہ سور منہ میں قریب رکھا ہے، منہ میں رکھا ہے،
اللہ تعالیٰ کا حکم ہو اور پھر سور پھونکے، ایک مرتبہ سور پھونکیں گے تو پورا کائنات درہم برہم ہو جائے گا، سب زندہ مر جائیں گے۔ پھر 40 سال کا عرصہ ہوگا، 40 سال کے عرصے کے بعد دوبارہ جب سور پھونکیں گے تو سب اپنے اپنے قبروں سے اٹھیں گے، زندہ ہو جائیں گے، حشر کی طرف جائیں گے۔ فرشتوں پر ایمان لانے کے اثرات اور نتائج۔ اچھا ایک بات درمیان میں اور رہ گئی کہ فرشتوں پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ اصل میں ایمان کے اندر، ایمانیات کے اندر وہ چیزیں ہیں جو حقائق ہیں۔ فرشتہ بھی ایک حقیقت ہے، ٹھیک ہے، فرشتہ ایک حقیقت ہے، بس اس کے لیے تو اتنا بھی کافی ہے کہ وہی فرشتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کے اندر جو تعلیم آیا ہے کہ بس فرشتے کے وجود ہے، بس ٹھیک ہے، اتنا کافی تھا۔ اب اس پر ایمان لانا اور اس کے اندر یہ اجزاء جو گزر گئے کہ وہ نورانی، باریک، ٹھیک ہے، اور لطیف مخلوق ہے، مذکر مؤنث نہیں ہے، ان کے اندر جو ہے نا برائی اور نافرمانی کا مادہ نہیں ہے، مختلف کاموں کے اوپر اس کو جو ہے نا مقرر فرمایا ہے، ایک خاص قسم کی، مستقل قسم کی مخلوق ہے، اتنی جو ہے نا تفصیلات کی ضرورت کیا ہے؟ پر اتنا کافی تھا کہ بس فرشتے کیا ہے، وہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس پر ایمان لایا جائے، یقین لایا جائے۔ تو دوسرے حقائق جو ہے نا ان کو لایا جاتا، تو فرشتوں کو کیوں لایا ہے؟ ایمانیات کے اندر سارے اللہ تعالیٰ کی ذات حقیقت ہے، دہریہ اس کا انکار کرتے ہیں، لیکن حضرت کی تعلیم میں بات آئی، جب وقت آ جاتا ہے ان کے دل سے بھی نکلتا ہے کہ اللہ، جب وہ پھنس جاتا ہے اور تمام سہارے ختم ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے دل سے بھی اللہ تعالیٰ نکلتا ہے، یہ آواز نکلتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک حقیقت ہے۔ اسی طرح جنت حقیقت ہے، جہنم حقیقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہو کر کے دنیا میں آنا، ٹھیک ہے، مکہ میں اس کی پیدائش اور مدینہ کی طرف ہجرت، ٹھیک ہے، اور اس پر نبوت کا ختم ہونا، ٹھیک ہے، اور قرآن کا اترنا حقیقت ہے، کوئی اس کا انکار کیسے کرے گا؟ حقیقت ہے، تو حقائق ہے، ٹھیک ہے۔ آخرت کا دن یہ ایک حقیقت ہے، آخرت کی تفصیلات یہ بھی حقائق ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر سارے حقائق ہے، تو ایک فرشتہ بھی حقیقت ہے، مگر ان کو اس میں کیوں شامل کیا گیا عقائد کے اندر؟ اسی لیے کہ انسان کے علمی اور عملی زندگی کے اوپر اس کا بہت گہرا اثر ہے، اس وجہ سے فرشتوں کو بھی جو ہے نا عقائد کے اندر، ایمانیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے شامل فرمایا ہے۔ اور پھر یہ کہ دنیا کی ابتدا سے لے کر کے قیامت تک، اب تک جو ہے نا لوگ جو ہے نا فرشتوں پر وہ اس کو مانتے، اس کے وجود کو مانتے ہیں مختلف طریقے سے، لیکن مانتے ہیں۔ تو چونکہ انسانی زندگی کے ساتھ اس پر اس کا گہرا اثر ہے علمی اور عملی اعتبار سے، لہٰذا اس کو عقائد کے اندر شامل کیا گیا ہے۔ اب خود اس پر فرشتوں کے پر ایمان لانے کے جو اثرات انسان کی زندگی کے اوپر، مومن آدمی کی زندگی میں مرتب ہوتے ہیں، اس سے خود پتہ چل جاتا ہے۔ تو حضرت لکھتے ہیں نمبر 1، فرشتوں پر ایمان ہمیں بتاتا ہے کہ مادہ اور اس کے خواص اور اس کے اندر قوتیں بذات خود مؤثر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی ان ارواح مجردہ یعنی فرشتوں کے ذریعے سے ان قوتوں کو مؤثر بناتا ہے اور چلاتا ہے۔ اگر یہ ارواح یعنی فرشتے نہ ہوں تو یہ تمام قوتیں بے حس و حرکت ہو کر ناکارہ ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ مادیات وہ پیدا فرمائے ہیں، اسباب پیدا فرمائے ہیں، اس اسباب کے اندر خود اثر نہیں ہے۔ آگ خود نہیں جلا سکتا ہے، پانی خود ڈبو نہیں سکتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو۔ مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور انہوں نے اس پر فرشتوں کو مقرر فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ چلے گئے، ٹھیک ہے، آگ کے اندر، لیکن آگ نے نہیں جلا۔ ابو مسلم خولانی یہ اس امت کا ایک فرد ہے، ٹھیک ہے، اور تابعی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات غالباً ثابت نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ مقرر ہوئے تو اس زمانے میں یہ مدینے میں گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک جھوٹے نبی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، انہوں نے اس کو آگ میں ڈالا تھا، لیکن آگ نے اس کو نہیں جلایا۔ تو یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے نا سنا ہے بحر مردار، ٹھیک ہے، یہ وہاں پانی، بہت پانی کا مجموعہ ہے، لیکن لوگ اس پہ وہاں جا کر کے سیر و تفریح کے لیے اس کے اوپر لیٹ کر کے کتابیں پڑھتے ہیں، وہ ڈبوتا نہیں ہے، اس کے اندر وہ اثر ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے وہ اثر نکالا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال فرشتوں پر ایمان ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، مادہ بذات خود اس کے اندر اثر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے سے اس کے اندر اثر ڈالتا ہے۔ تو مومن آدمی
وہ نہ فرشتے سے ڈرتا ہے نہ مادیات سے ڈرتا ہے، بلکہ محض اللہ تعالیٰ سے وہ ڈرتا ہے۔ دوسری بات، فرشتوں پر ایمان رکھنے والا مادی قوتوں سے خوفزدہ نہیں ہوتا ہے، وہ تو صرف اللہ تعالیٰ اور اس کی نافرمانی سے خوفزدہ ہوتا ہے، کیونکہ مادی قوتوں کو چلانے اور مؤثر بنانے والے فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ارادے کے تحت سرگرم عمل رہتے ہیں۔ نمبر 3، جس کا اس بات پر ایمان ہو کہ فرشتے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جھک گئے ہیں، تو اس سے یہ اشارہ بھی مل گیا کہ دنیا کے اسباب اور ان کی قوتوں پر فرشتے مقرر ہیں۔ جب یہ فرشتے انسان کے لیے جھک گئے ہیں تو جن اسباب اور قوتوں پر یہ فرشتے مقرر ہیں تو یہ قوت اور اسباب انسان ہی کے لیے مسخر ہے۔ ٹھیک ہے، فائدہ کیا ہوگا جب پتہ یہ چل گیا کہ بھئی حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سب نے سجدہ لگایا۔ سجدہ لگانے کا مطلب کیا کہ ہم مسخر ہیں، ہم تمہارے خادم ہیں، تم ہمارے مخدوم ہو، ٹھیک ہے، تو یہ ہماری خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو مومن آدمی وہ اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ اسباب اور مادیات پر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو لگایا ہے تو میں ان اسباب اور مادیات کو حاصل کر کے مخلوق خدا کو اس سے فائدہ پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ مومن آدمی یہ کام کرے گا۔ حضرت لکھتے ہیں ظاہر ہے کہ ایسا بندہ دنیا کے اسباب اور ان قوتوں کے سامنے نہیں جھک سکتا، اس کا سر تو صرف خالق اسباب رب العالمین کے سامنے جھکے گا۔ لکھتے ہیں افسوس، مسلمانوں کی اکثریت کا حال دیکھو تو یہی نظر آئے گا کہ وہ صرف ان اسباب اور قوتوں کے سامنے نہیں جھک گئے بلکہ وہ ان قوتوں کے سامنے بھی جھک چکے ہیں جنہوں نے ان دنیاوی اسباب اور ان سے ان کی قوتوں کو مسخر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہونا تو یہ چاہیے کہ مومن آدمی وہ خالق اسباب کے سامنے جھک جائے، مگر مصیبت یہ ہے اسلامی حکومتیں وہ بھی ان حکومت سے ڈرتے ہیں، ان کے سامنے جھک گئے ہیں جنہوں نے ان مادیات کو جمع کیا ہے، جن کے پاس یہ چیزیں زیادہ ہیں، یہ مادیات اور اسباب زیادہ ہیں، تو ان کے سامنے ان کی چپلوسی کرنے لگے ہیں۔ حالانکہ مومن آدمی وہ محض اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرتا ہے۔ آخر میں حضرت بطور خلاصہ لکھتے ہیں بس فرشتوں کو ماننے والا نہ مادہ پرست اور اسباب پرست ہو سکتا ہے اور نہ وہ دنیاوی اسباب کی وجہ سے لرزاں و ترسا ہوتا ہے، اس کا سر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح ایمان نصیب فرمائے۔